السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق ایک نئے ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم غزل کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اب کچھ ویڈیوز جو ہیں غزل سے متعلق بنائے جائیں، اور خاص کر کے جو UGC کا نیا سلیبس ہے اس کے مطابق جو کچھ شعراء ہیں ان کے کلام کو یا جو ہے اگلے ویڈیوز میں پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم میر کے بارے میں ولی آج ہم ولی دکنی کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اچھا تو جو لوگ نئے ہیں ان سے ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹس آپ کو ملتا رہے۔ اور ہم آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کچھ مشورہ ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ اس پر کوشش کیا جائے گا اس پر عمل کرنے کی۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ غزل سے متعلق کچھ اہم نوٹس۔ غزل کی تعریف، تھوڑی سی بات ہم غزل کے بارے میں کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ولی دکنی کے بارے میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو غزل کی تعریف۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مصرع کا معنی کیا ہے؟ دروازے کا ایک پٹ۔ جو غزل کے اندر ایک مصرع ہوتا ہے تو اس کے معنی بھی کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، تو غزل کے مصرع کا معنی جو ہے دروازے کا ایک پٹ، اسے مصرع کہا جاتا ہے۔ ردیف کیا ہے؟ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو ہر شعر، یہ کچھ مس ٹائپنگ ہے نا، ٹائپنگ میں کچھ غلطی آ رہی ہے، تو ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو ہر شعر کے آخر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ردیفہ یا ردیفہ کے معنی بعد میں آنا، تو وہ پائدر پر ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ جو ہر شعر کے آخر میں آتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ قافیہ ان حروف و حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آواز ہونا، ایک جیسا ہونا، تلفظ میں آواز میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے، لیکن قافیہ کے اندر الفاظ بدلے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ردیف کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، وہ وہی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اور قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ تو گویا کہ شعر کے اندر پہلے قافیہ آتا ہے، اس کے بعد ردیف آتا ہے۔ جو ردیف کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ہر شعر کے آخر میں، لیکن جو قافیہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم آواز ہوتے ہیں اور الفاظ ان کے بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزل کے پہلا شعر جس میں دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مطلع و مقطع کے علاوہ جو باقی اشعار ہوتے ہیں ان کو فرد کہا جاتا ہے۔ مطلع اول کے علاوہ اگر مطلع کی طرح کوئی دوسرا شعر آتا ہے، مطلع کے جیسا ہی کوئی دوسرا شعر ہے جس کے دونوں قافیہ اور دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع یا مطلع ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام نام ہے اس کے لیے، حسن مطلع، زیب مطلع یا مطلع ثانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، غزل کے سب سے اچھے شعر کو، غزل کے اندر جو مفہوم اور معنی کے اعتبار سے سب سے عمدہ اور سب سے بہتر شعر ہو اس کو بیت الغزل یا شاہ بیت یا حاصل غزل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غزل میں کم از کم 5 اشعار ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم 5 اشعار ہونے چاہیے، ہے نا۔ جیسے کہ ابھی میں ولی دکنی کے غزلیات کو دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ غزل ایسے ہیں جس میں صرف 6 اشعار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا تو کم سے کم اشعار کی تعداد 5 ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ غزل کی خصوصیات اختصار و ایجاز ہے اور ہر ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتی ہے۔ خصوصیات کی غزل کی کیا ہے کہ اس بات ان میں اختصار کے ساتھ اور ایجاز اور اختصار کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اور غزل کا جو ہر شعر ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، اس میں ایک شعر کے اندر ایک بات کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بحر اور ردیف و قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں، یعنی غزل جس بحر اور جس وزن اور قافیہ کے اندر کہی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ غزل کی زمین۔ غزل کی زمین کیا ہے؟ یعنی اس غزل کا بحر، کس بحر میں وہ غزل کہا گیا، اور قافیہ اور ردیف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غزل کی زمین کسے کہتے ہیں، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ جدید غزل کے عناصر اربع کون لوگ ہیں؟ یہ عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ جدید غزل کے عناصر اربع: اصغر، جگر، فانی اور حسرت۔ اصغر، جگر، فانی اور حسرت، یہ عناصر اربع کہے جاتے ہیں۔ غزل سے متعلق مختلف آرا، کن لوگوں نے کیا کہا ہے؟ غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، رشید احمد صدیقی نے کہا ہے، غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، رشید احمد صدیقی نے کہا، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، فراق گورکھپوری نے کہا۔ غزل کے خمیر عشق و محبت ہے، شبلی نعمانی نے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر غزل کہنا ہے تو عشق و محبت
لازمی ہے ہاں. تو غزل کا خمیر جو ہے وہ عشق و محبت ہے. غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پہ قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. اعلی احمد سرور نے کہا. ٹھیک ہے. غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. اعلی احمد سرور. ٹھیک ہے. غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. غزل نیم وحشی، یہ تو ان کا یہ قول بہت مشہور ہوا کلیم الدین احمد کا. غزل کو انہوں نے نیم وحشی صنف سخن کہا ہے. غزل بے وقت کی راگنی ہے. حالی. ٹھیک ہے. غزل کے سلسلے میں حالی کا نظریہ کچھ اچھا نہیں ہے. غزل بے وقت کی راگنی ہے. غزل کے سلسلے میں حالی کہتے ہیں کہ قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں اور عفونت میں سنداز سے بھی بدتر ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کا قول ہے حالی کا. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں ولی. ٹھیک ہے. ولی کے بارے میں کچھ معلومات. ہاں. نام ولی محمد، لقب شمش الدین. ان کا لقب کیا ہے؟ شمش الدین. نام ولی محمد، لقب شمش الدین. اورنگ آباد میں 1686 میں پیدا ہوئے اور انتقال 1720 سے 25 کے درمیان میں احمد آباد میں ہوا. ٹھیک ہے. اورنگ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی. والد کا نام شریف محمد اور استاد کا نام شیخ نور الدین. ان کے جو استاد تھے وہ شیخ نور الدین تھے. شیخ نور الدین ان کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. ولی کہاں کے رہنے والے تھے اس میں اختلاف ہے. اہل دکن ولی کا وطن اورنگ آباد اور اہل گجرات ولی کا وطن احمد آباد بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے اور حقیقت یہ کہ یہ اختلاف اب تک حل نہیں ہوا. اہل دکن ان کو جو ہے اورنگ آباد کے بتاتے ہیں، اہل گجرات ان کو احمد آباد کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے شاید سوال اس طرح سے کر لیا جائے کہ ولی کے جائے ولادت کے سلسلے میں کن لوگوں کا اختلاف ہے، اہل دکن کا اور اہل گجرات کا. اہل گجرات کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ احمد آباد کے رہنے والے ہیں اور اہل دکن کہتے ہیں کہ وہ اورنگ آباد کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ولی مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں 1700 عیسوی میں اپنے دوست سید ابو المعالی کے ساتھ دہلی آئے اور سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی تھی. پہلا سوال، ولی کس کے زمانے میں؟ مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں دہلی آئے تھے. کب آئے تھے؟ 1700 میں آئے تھے. کس کے ساتھ آئے تھے؟ اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ. دہلی آنے کے بعد ان کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ سعد اللہ گلشن سے. ٹھیک ہے. یہ کچھ 4-5 سوال اس طرح سے بن سکتے ہیں ایک ہی لائن سے. خیر آگے دیکھیں. سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورہ دیا تھا. ایک، فارسی کے الفاظ اپنی شاعری میں کم کریں، اور دوسری بات، فارسی میں موجود مضامین کو اپنی زبان یعنی اردو اور دکنی اردو میں ادا کریں. یہ 2 مشورہ تھا. سعد اللہ گلشن کے مشورے سے ہی جو ہے ولی جب 1700 میں آئے تو یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ریختہ یا اردو جو زمانے کی زبان تھی فارسی کے علاوہ اس میں شاعری شروع کی. پھر جو ہے 1719 میں ان کا دیوان جو ہے ایک طریقے سے دہلی آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو 2 مشورہ دیا تھا ان کو، فارسی کے الفاظ کم کرنے کے اور فارسی میں موجودہ مضامین کو اپنی زبان میں یعنی اردو میں دکنی میں ادا کرنے کا. یہ 2 مشورہ کس نے دیا تھا؟ سعد اللہ گلشن نے. ولی کا دیوان 1719 میں دہلی آیا. اس وقت دہلی کے صوبیدار کون تھے؟ محمد یار خان تھے. صوبیدار محمد یار خان تھے. ولی نے اپنے دیوان میں اپنی ہندو دوستوں کچھ دوستوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ پوچھ لیں، یہ ہندو دوستوں میں امرت لال، گوبند لال، کھیم داس اور ونود کا ذکر کیا ہے، اور مسلم دوستوں میں سید ابو المعالی، شمش الدین، سراج، کامل و اکمل، محمد مراد اور محمد یار خان جو دہلی کے صوبیدار تھے. ان مسلم دوستوں کا آپ نے دیوان کے اندر تذکرہ کیا ہے. ولی کے ہم عصر شاعر کون تھے؟ فراقی تھے، جن سے ان کے ادبی چشمک بھی تھے. تو ولی کے ہم عصر شاعر میں کون ہے؟ فراقی. فراقی کا نام آتا ہے. ولی کو اردو کا چوسر بھی کہا جاتا ہے نا. اردو کا چوسر بھی کسے کہا جاتا ہے؟ ولی کو اردو کا چوسر. ٹھیک ہے. آگے، ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے اور سب سے پہلے ولی کا دیوان لندن سے چھپا تھا. قلمی نسخہ کہاں ہے ان کا؟ پیرس میں ہے. اور سب سے پہلے جو ولی کا دیوان کہاں سے چھپا تھا؟ لندن سے چھپا تھا. ولی کے دیوان میں 2 مختصر مثنویاں ہیں. ایک بلا عنوان جس میں 31 اشعار ہے، جبکہ دوسرا در تعریف شہر صورت کے نام سے ہے جس میں 47 اشعار ہیں. تو انہوں نے تعریف شہر صورت ہے نا، یہ جو ہے ایک جو ہے مثنوی کہی ہے. ٹھیک ہے. شہر صورت کی تعریف میں. آگے، ولی نے سورت کو باب المکہ کہا ہے. کس کو کہا ہے؟ سورت کو باب المکہ. کیا کہا ہے؟
کس شہر کو باب المکہ کہا ہے؟ سورت کو، چونکہ انہوں نے سورت کی تعریف میں، شہر سورت کی تعریف میں ایک مثنوی کہی ہے. ٹھیک ہے. ولی کے کلام میں فارسی شعراء عرفی انوری اور خاقانی کا ذکر ملتا ہے. فارسی شعراء میں وہ عرفی انوری اور خاقانی کا ذکر ولی کے کلام میں ملتا ہے. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ولی کے کلام میں کن فارسی شعراء کا تذکرہ ملتا ہے؟ کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں، سب مذہبی قصائد ہیں. ایک قصیدہ خطابیہ ہے، جبکہ باقی تمہیدیہ قصائد ہیں. کلیات ولی میں 26 رباعیہ، 404 غزلیں ہیں. کلیات ولی کو سب سے پہلے فرانسیسی مستشرق گارساں داسی نے 1823 میں فرانسیسی زبان میں مقدمہ کے ساتھ، کس میں؟ فرانسیسی زبان میں مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا. کب شائع کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے شائع کیا تھا؟ مستشرق، فرانسیسی مستشرق گارساں دتاسی نے. نام یاد رکھیں، گارساں دتاسی نے. کب؟ 1833 میں. اس میں مقدمہ کیا تھا؟ فارسی زبان میں، فرانسیسی زبان میں مقدمہ تھا، جس مقدمہ کا ترجمہ جو ہے محمد یوسف خان نے کیا تھا اردو میں. ٹھیک ہے. احسن مارہروی نے 1927 میں انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام کلیات ولی کو شائع کیا. پھر بعد میں 1927 میں احسن مارہروی نے کلیات ولی کو شائع کیا. اس کے بعد پھر نور الحسن ہاشمی نے کلیات ولی کو فرہنگ اور مقدمہ کے ساتھ 1989 میں شائع کیا، اور اس میں پیش لفظ محمود الہی نے لکھا ہے. جو پیش لفظ لکھا ہے وہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ سوری، محمود الہی کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے محمد حسین آزاد نے ولی کے سلسلے میں کچھ دیکھ لیں. محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے. تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ محمد حسین ولی کو. اور ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے. میر نے ولی کو مسلم الثبوت استاد کہا ہے. تو یہ مسلم الثبوت استاد کسے کہا جاتا ہے؟ ولی کو. کس نے کہا؟ میر نے کہا ہے. میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے. کیا ہے؟ ریختہ کا بھی استاد کہا ہے. میر نے نکات الشعراء میں ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے. دیکھ لیں، شیطان تو بہت مشہور ہے، لیکن کہا کہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے، اور یہ ان کی تعریف میں کہا ہے یہ جملہ کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے. اس کے سلسلے میں تو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ میر نے نکات الشعراء میں کس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے؟ ولی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں ولی کے چند اشعار. جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، ہے نا. خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگہ میں غلام کرتے ہیں، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. کچھ اشعار ہیں جگہ جگہ سے لیے گئے. آگے دیکھیں، جو UGC کے نصاب میں جو کچھ ردیف سے جو اشعار ہیں، میں نے ان کو کچھ مرتب کیا، دیکھ لیں. کلیات ولی کس نے مرتب کیا ہے؟ نور الحسن ہاشمی نے مرتب کیا ہے، ابھی ریسنٹلی جو اوپر بات آئی ہے. اس کے بعد اس میں جو ردیف الف ہے، اس میں 1 سے لے کر کے 82 غزلیں ہیں، یعنی ٹوٹل 82 غزلیں ہیں، 82 غزلیں ہیں. کس میں؟ ردیف الف کے اندر کتنی غزلیں ہیں؟ 82، 82. ردیف با جو ہے اس میں 83 سے لے کر کے 88 تک، یعنی کل 6 غزلیں ہیں. کس میں؟ کل 6 غزلیں ہیں ردیف با کے اندر. ردیف یا کی بات کریں تو اس میں 273 سے لے کر کے 404 تک، یعنی کل 132 غزلیں ہیں. کتنے ہیں؟ ردیف یا کے اندر 132 غزلیں ہیں. اور الف سے لے کر کے یا تک تمام ردیف کے اندر جو ہے ٹوٹل غزل کتنی ہے؟ 404. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو غزل کے بعد دیگر اصناف بھی شامل ہیں ان کی کلیات میں، جیسے فردیات، رباعیات، مخمسات، مستزاد، ترجیع بند، قصائد، نعت و منقبت اور مثنویات وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں ردیف الف کی 5 غزلیں کیا کیا ہیں. جو پہلی غزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے: کیتا ہوں تیرے ناؤں کو میں ورد زباں کا، کیتا ہوں تیرے شکر کو عنوان بیاں کا. کیتا ہوں تیرے ناؤں کو میں ورد زباں کا، کیتا ہوں تیرے شکر کو عنوان بیاں کا. یہ ان کی پہلی غزل ہے. آگے دوسرا ہے: وہ صنم جب سوں بسا دیدہ حیراں میں آیا. وہ صنم جب سوں بسا دیدہ حیران میں آیا، آتش عشق
पड़ी अक्ल के सामान में आया। वो सनम जब सूं बसा दीदा हैरान में आया, आतिश इश्क पड़ी अक्ल के सामान में आया। आगे तीसरा है, ए गुल आजार गुंचा देहन टक चमन में आ, गुल सर पे रख के शमान, गुल सर पे रख के शमा नमन अंजुमन में आ। चौथा है, वो नाज़नी अदा में एजाज है सरापा, खूबी में गुल रुखासूं मुमताज़ है सरापा। पांचवा है, किताबुल हुस्न का ये मुख सफ़ा, तेरा सफ़ा दस्ता, तेरे अबरू के दो मिसरे सूं उसका इब्तदा दस्ता। ठीक है, चूँकि ये जो है दक्कनी में है तो जाहिर सी बात है उर्दू में है, तो पुरानी उर्दू है, तो इसलिए कुछ अशार समझने में परेशानी हो सकती है। आगे रदीफ बाकी 5 गज़लें देखें क्या क्या है। तेरे जलवे सु ए माहे जहाँ ताब, हुआ दिल सर बसर दरियाए सीमाब। दूसरी गज़ल है, क्यों हो सके जहाँ में तेरा हमसर आफताब, क्यों हो सके जहाँ में तेरा हमसर आफताब, तुझ हुस्न की अगन का है यक अखगर आफताब। आगे तेरे मुख पर, तीसरा, तेरे मुख पर ए नाज़नी यूं निकाब, झलकता हो जूं मतले आफताब। चौथा है, जब सूं वो नाज़नी, जब सूं वो नाज़नी कि मैं देखा हूँ छब अजब, दिल में मेरे ख्याल है तब सूं अजब अजब। आगे नंबर 5, मिलिया वो गुल बदन जिसको उसे गुलशन सु क्या मतलब, जो पाया वस्ल यूसुफ उसको पैरहन सु क्या मतलब। ठीक है, इसी तरह से रदीफिया की 5 गज़लें ये हैं। मुंगा के पीकूं लिखूं मैं अप्स की बेताबी, लिया नैन की सफेदी सु काग़ज़े आबी। नंबर दूसरा है ये, आया वो शोख बांध के खंजर कमर सती, आलम को कत्ले आम किया एक नज़र सती। नंबर 3, इस्सु रखता हूँ ख्याल दोस्त, उस्सु रखता हूँ ख्याल दोस्ती, जिसके चेहरे पे है खाले दोस्ती। और नंबर 4 है, जो कोई हर रंग में अपने को शामिल कर नहीं गिनते, जो कोई हर रंग में अपने को शामिल कर नहीं गिनते, हमन सब आक़िला में उसको आक़िल कर नहीं गिनते। और नंबर 5 है, बुज़ुर्गा कुन जो कोई अप्स को नादा कर नहीं गिनते, सुखन के आशना उनको सुखन ना कर नहीं गिनते। तो ये हैं अल्फाज हैं, और इनको पढ़ें और समझें। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दक्कनी के हैं, जैसे कर नहीं गिनते, नहीं जानते के माने में मेरे ख़्याल से है ना। तो आप इस तरीक़े से अल्फाज देखें, जैसे कूं को के लिए इस्तेमाल किया है, सूं जैसे ये सूं से के लिए इस्तेमाल होता था पहले, उस्सू रखता हूँ ख़याल दोस्ती, उससे ख़याल दोस्ती रखता हूँ, जिसके चेहरे पे है ख़याल दोस्ती, तो सूं से के लिए इस्तेमाल होता है। दस्ता जो है एक जगह इस्तेमाल हुआ है, शायद वो दिखने के माने में, नज़र आने के माने में इस्तेमाल होता है। तो जो दक्कनी के जो पुराने अल्फाज हैं उनको पढ़ना होगा और समझना होगा, ताकि इनके अशार को आसानी से समझा जा सके। और वक्त मिले तो आप जो है इनके कुल्लियात निकाल के इन तमाम अशार को पढ़ें, मुख्तसर है, और समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि अशार बीच बीच से भी दे दिए जाएं और पूछा जाए कि जो है ये किन के अशार हैं, तो उनका पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो जल्द ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। जब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें और इन वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।